وہ میرا بیان ہوا تھا ابھی، بار بار اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ابھی تک لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک بات میں تسلی سے ریکارڈ کروا دوں گا۔ جن لوگوں نے میرے بیانات سنے ہیں، شروع سے سنتے آ رہے ہیں، میں 15 سال سے یہ رٹ لگا رہا ہوں کہ نسل بولو بھائی بڑھاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں نسل بڑھانے کو اچھا سمجھتا ہوں، اور بارہا اپنی محفلوں میں، مجلسوں میں اس بات کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے پختونخوا، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کی نسل الحمدللہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ جو لوگ بھی میرا بیان سنتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں اس بات کو ایک خوبی کے طور پر بیان کرتا ہوں۔ باقی قوموں کی، جس میں پنجاب کے لوگ بھی ہیں اور کراچی کے لوگ بھی ہیں، سندھ کے لوگ بھی ہیں، ان کا گروتھ ریشو بولو بھائی کم ہے۔ تو اسلام کی جو یعنی اسلام مسلمانوں کا جو گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے بر صغیر میں، اس میں خیبر پختونخوا یا پشتو اسپیکنگ لوگوں کا دخل زیادہ ہے۔ تو یہ تعریف ہے، یہ برائی نہیں ہے۔ اسی بیان میں نے یہ بات بھی کہی کہ چوروں کی نسل بھی بولو بھائی بڑھ رہی ہے۔ اب آپ دو جملوں کو ملاؤ۔ ایک آدمی جب آپ سے کہتا ہے کہ میرے پاس زید آیا اور عمر بھی آیا، تو پتہ چلا کہ عمر یہ زید کے بولے نا علاوہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں عمر سے زید مراد نہیں ہے۔ تو جب میں اپنے بیان میں کہہ رہا ہوں کہ پشتو بولنے والوں کی نسل بڑھ رہی ہے اور چوروں کی بھی بڑھ رہی ہے، تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ چور ان کے علاوہ کو کہہ رہا ہوں، اور وہ چوروں جن کی نسل بڑھ رہی ہے ان کا تعلق کسی قوم سے نہیں ہے، وہ ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ تو نسل بڑھنے کی دو وجوہات ہیں، یا تو آپ کا فیملی سسٹم مضبوط ہو، یا آپ مذہب کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، یہ وجہ پشتو بولنے والوں میں پائی جاتی ہے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ مذہب سے محبت نہیں، نہ آپ کو مذہب سے محبت، نہ کوئی آپ کی فیملی سسٹم اسٹرانگ ہے، بس آپ برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ آپ کا ارادہ نہیں ہے، بغیر ارادے کے ہو رہے ہیں، اور آپ کی تربیت کی بھی فکر نہیں ہے، ایجوکیشن کی، تعلیم کی بھی فکر نہیں ہے، بچوں کو کھلانے کی بھی فکر نہیں ہے، بیوی کو کھلانے کی بھی فکر نہیں ہے۔ تو یہ چور قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ والا جو جملہ تھا یہ لوگوں نے اٹھا کے فٹ کر دیا پشتو بولنے والوں پر، اور ایک طوفان بدتمیزی میرے خلاف اب تک چل رہا ہے۔ تو کسی کی بات کو سمجھا کریں، سمجھ میں آ رہی ہے کہ بندہ بول کیا رہا ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھا کریں، پہلے کیا کرتا رہا ہے وہ۔ اگر میرا مقصد قوم پرستی ہوتی تو میرے بیانات میں کتنی مرتبہ، جب میں پشاور سے ہو کر آیا 2-3 سال پہلے، وہاں کے ڈیفنس کا ماحول دیکھا میں نے، تو میں نے بتایا لوگوں کو بیان میں کہ میں نے لاہور کا ڈیفنس بھی دیکھا ہے، کراچی کا ڈیفنس بھی دیکھا ہے، اور KPK کا، پشاور کا بھی۔ پشاور کے ڈیفنس میں مجھے بے پردہ عورتیں نظر نہیں آئیں، حالانکہ جو پوش ایریاز ہوتے ہیں ان میں خواتین ماڈرن زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ بات میں نے اپنے بیان میں بتائی ہے، لیکن وہ کہیں کلپ مل نہیں رہا، پتہ نہیں کہاں کے وہ کلپ، تو اس قسم کے کلپ تھوڑی بنیں گے۔ لیکن عصبیت، لسانیت ایسی چیز ہے کہ ذرہ برابر بھی آپ کی زبان دائیں بائیں ہوئی اور ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کی بات کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری زبان سے لغزش ہوئی ہے، میں نے الفاظ ایسے استعمال کیے جس سے قوم پرستی کی بو آ رہی ہے، تو آپ کو پہلے چاہیے تھا کہ آپ مجھ سے براہ راست رابطہ کرتے، یا میرے بڑوں سے رابطہ کرتے کہ حضرت انہوں نے یہ الفاظ ممبر پہ کہے ہیں،
اس سے قوم پرستی کی بو آ رہی ہے، تو ان سے وضاحت طلب کریں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے کہنا کچھ چاہ رہے ہیں اور نکل کچھ اور رہا ہو، یا کسی نے شارٹ کلپ بنا کے دائیں بائیں کی بات کو حذف تو نہیں کیا، کچھ بھی وضاحت. تو بڑے مجھے کہتے یا چند لوگ مجھے سنجیدہ لوگ کہتے تو میں ممبر پہ وضاحتی بیان جاری کر دیتا کہ بھائی میرا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ میرا مقصد یہ ہے. اور میں کہہ دیتا اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے میرے طرز عمل سے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں قوم پرست بولو بھائی نہیں ہوں، بات ختم ہو جاتی. ایک طوفان کھڑا ہو گیا، اور ایک وہی ہے جو جیسے جنید جمشید کا معاملہ ہوا تھا. وہ بیچارہ نیا نیا دین پہ آیا، اس کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا جو وہ بولنا، میرے تو الفاظ ایسے ہیں کہ یہ نسل بڑھ رہی ہے اور وہ بھی بڑھ رہی ہے. صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ ان کے علاوہ ہیں. کل ہمارے ایک دوست تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ کل ملے، کہنے لگے آپ نے بہت برا کیا، بہت برا کیا، بہت غلط بیان دیا ہے، آپ نے پٹھانوں کے خلاف بیان دیا. میں نے کہا اللہ کے بندے، کیا ایک آدمی ممبر پہ بیٹھ کے اگر بالفرض اس کے دل میں بغض ہوا بھی، اول تو ہے نہیں الحمدللہ، ہوا بھی تو وہ پاگل ہے ممبر پہ بیٹھ کے اپنا امیج خراب کرے گا؟ پاکستان میں سب سے زیادہ مجھے سننے والے خیبر پختونخوا میں ہیں، کیونکہ اس لیے نہیں کہ مجھے سے محبت ہے، وہ ان کو ویسے ہی علماء کو سب سے زیادہ سننے والے. تبلیغ میں دیکھو تو وہاں کے لوگ سب، وہاں دین کا رجحان ویسے ہی سب سے زیادہ ہے. تو کوئی بھی عالم ہو، چاہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تو خود بخود وہاں کے لوگوں کا رجحان اس طرف زیادہ ہوتا ہے. تو میں بے پاگل ہوں جو میں یہاں بیٹھ کے انہی کی مخالفت کر کے اپنا امیج پوری دنیا کے سامنے خراب کروں گا. پھر بھی اگر کوئی غلطی ہوئی تھی تو آپ کا فرض یہ بنتا تھا کہ آپ پہلے ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کرتے. مجھ سے رابطہ نہیں ہو رہا، بڑوں سے رابطہ کرتے. آپ کہتے کل ہمارے مدرسے کے محتمم انہوں نے مجھے بلایا تو مجھ سے کہا کہ آپ نے کوئی یہ بیان دیا ہے کہ مولوی لوگ معاذ اللہ حرام خور ہوتے ہیں، مدارس کے محتمم حرام خور ہوتے ہیں، داڑھی پگڑی والے کیا ہوتے ہیں، اس طرح کا بیان. تو میں نے وہ کلپ اپنا چلایا. اس کلپ میں یہ بات تھی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں کوئی داڑھی پگڑی والا رشتہ بھیجے تو صرف داڑھی پگڑی دیکھ کے بیٹی نہ دے دیں اس کو، یا بہن نہ دے دیں. کوئی مدرسے کا محتمم آ کے چندہ مانگتا ہے تو محض اس کی داڑھی یا مدرسہ دیکھ کے چندہ نہ دے دیں، کیونکہ بڑے بڑے حرام خور پڑے ہوئے ہیں داڑھی پگڑی والوں میں بھی. تو وہ چونکہ ایک کلپ آ گیا نا میرا بھی نیگیٹو، تو اب جس کو جہاں سے جو مل رہا ہے وہ اٹھا کے، اب وہ ہمارے جو شیخ ہیں، پیر و مرشد ہیں، وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی ابھی ایک مسئلہ حل نہیں ہوا، اس نے دوسرا بیان بھی داغ دیا ہے. ٹھیک. تو انہوں نے کہا یہ آپ نے، انہوں نے پورا کلپ نہیں سنا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کوئی ایسا بیان کیا ہے. میں نے کہا حضرت ایک تو ابھی نہیں کیے ہوئے بھی میرا خیال ہے سال ہو گیا ہوگا. تو کہہ رہے پھر ابھی کیوں وائرل ہوا؟ میں نے کہا ابھی اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ایک چیز، لوگوں کو چیز مل گئی تو اب وہ کھرچ کے پرانی بھی چیزیں نکال کے، دیکھو اس نے مولویوں کو ہی حرام خور کہہ دیا، معذ داڑھی پگڑی والوں کو ایسا کہہ دیا. تو میں نے اپنے جو استاذ ہیں میرے، ان سے میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت یہ اتنی تو کامن سینس ان لوگوں میں ہونی چاہیے نا کہ ایک آدمی ممبر پہ بیٹھ کے خود داڑھی بھی ہے اور پگڑی بھی ہے ٹھیک ہے، اور خود مولوی بھی ہے، تو وہ پاگل ہے کہ مولویوں کو الڑ اطلاق حرام خور کہے گا؟ اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو برا کہہ رہا ہے. تو ظاہر ہے اس سے سب تھوڑی مراد ہیں بھائی، اس سے سب تھوڑی مراد ہے. اس سے تو یہ کہ جب آپ معاملات کریں تو محض داڑھی پگڑی ٹوپی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے حرام خور اس فیلڈ میں بھی ہیں، اور یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ ہیں. اگر آپ اس ریئلٹی کے انکار کر رہے ہیں تو آپ کو مریخ پہ جا کے رہنا چاہیے. چاند پہ جائیں، مریخ پہ جائیں، آپ زمین پہ نہ رہیں. تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے. کتنے لوگ ہیں جو مدرسے کے نام پہ دکانیں چلا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے ہیں، سارے تھوڑی خراب ہوتے ہیں،
ہم تو علماء کا دفاع ہی تو صبح و شام کرتے رہتے ہیں کہ سب خراب نہیں ہوتے, اور اچھے بھی ہول سیل کے حساب سے 4 نہیں ہیں جو بار بار میں کہتا ہوں نا, 3-4 آدمی نہیں ہیں جو جنت میں جائیں گے, بہت سارے الحمدللہ, بلکہ علماء میں خیر الحمدللہ غالب ہے.